کی نظر ہی کافی نہیں تھی. اس کے بعد 4 یار تھے جو ہر وقت ننگی تلواریں لیے حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، ہے نا. جس طرح عورت کا روپ زیور میں ہے، اسی طرح مرد کا روپ تلوار میں ہے. ورنہ یہ مجھے بچا تو نہیں سکتے، جب موت کا وقت آئے گا مر جاؤں گا. اتنا کر سکتے ہیں میرے ساتھ، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو تبدیل کر دیتے ہیں بس. باقی ان کا اپنے شوق ہے جی، میں ان کو تنہا نہیں دیتا، پیچھے پیچھے آتے ہیں. ان کا اپنا شوق ہے، میں کہتا ہوں چلو شاید اسی وجہ سے کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ صلاح دے دے، اور اسی وجہ سے میرے نزدیک ہو گئے، اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہو گئے نا جی، نظروں میں آ گئے نا. ہاں جی. اور یہ سوال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے، لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ولایت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں. جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے، اسی طرح امام مہدی آخری ولی ہوں گے نا. ان کے بعد ولایت ختم، بس پھر اس دنیا کو حق نہیں ہے. اگر دنیا ہے قائم ہے تو انہی سلطانوں کے ذریعے قائم ہے. جس دن سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گئی. اس کا یہ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کیا ڈیوٹی والے اولیاء کرام اس وقت اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے؟ مطلب پھر اگر سلسلہ شروع ختم ہوا تو سارا ہی ختم ہو گیا بس، پھر تو قیامت کو ہی آنا. یہ سرکار یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا؟ مطلب وہ ظاہر ہو چکے ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا. جو قریب لگتا جاتا ہے ان کو جانتا جاتا ہے، جو قریب لگتا ہے جانتا جاتا ہے، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سرکار یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو کس نے بنایا تھا؟ اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی کا کیا بنا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھوں سے تو نہیں بنایا تھا، اس نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے بنایا تھا نا. تو جو مٹی بچ گئی تھی پھر وہ کھجور بن گئی. اس کو بولتے ہیں آدم کی پھپھی ہے. اس مٹی سے کھجور بنی تھی، اس وجہ سے کھجور کو تعلق ہے انسان سے. سرکار یہ سوال ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نفس پاک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے؟ آگے لکھا ہے کیا دوسرے انبیاء اور اولیاء کے دیدار کے لیے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے؟ ان کے تو نفس پاکیزہ ہی ہوتے ہیں نبیوں کے. بندے کے لیے لکھا ہے کہ بندے کے لیے وہ سبق ہے نا، پہلے نفس کو پاک کرے، کیونکہ جب تک نفس ناپاک ہے تو کوئی پاک چیز اندر ٹھہر نہیں سکتی ہے نا. اب تیرا اندر ناپاک ہے تو بھلے قرآن پڑھ تو نمازیں پڑھ، اندر تھوڑی ٹھہرتی ہیں وہ تب قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے، نماز قائم کرنے کا کہا ہے. اور تو نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے مومن جب باہر نکلتا ہوئی ہیرا پھیری، اس کا نہیں کہا. نماز قائم کا کہا ہے کہ نماز تیرے اندر اترے نا. جب تو نماز پڑھے تب بھی مومن کاروبار، تب بھی مومن سو رہا ہو تب بھی مومن. اس کے لیے تجھے پہلے اپنے اندر قائم پاک کرنا پڑے گا، نفس کو پاک کرنے پڑے گا، پھر نماز بھی تیرے اندر، تلاوت بھی تیرے اندر. اللہ پھر جب یہ چیزیں اندر اکٹھی ہو جائیں گی نا تو پھر جو تیرے اندر روح ہے نا وہ طاقت پکڑے گی نا تو پھر وہ رب کی طرف وہ جائیں گی نا. جس کا بھی نفس پاک ہو جائے، روحیں طاقت پکڑ لیں، دیدار میں تو چلا ہی جاتا ہے. سر انہوں نے لکھا کہ نفس ولیوں کا دیدار بھی ہو سکتا ہے بغیر نفس پاک کیے؟ ولیوں کا جی ہاں ہو سکتا ہے، وہ تو جس کو چاہیں گے، جس کو چاہیں دیدار دیتے اسی کو دیتے ہیں جس کا نفس پاک کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب سب کا پاک ہو گیا. سرکار ایک سوال ہے، بڑا مزے کا سوال ہے یار. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا. سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا. سرکار کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ پہنچا، لیکن جو امام مہدی اس کے پاس پہنچ گیا.
امام مہدی علیہ السلام کی پشت پر جو امام مہدی علیہ السلام کی مہر ہے کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں؟ اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی؟ کیا ہم بھی دیکھ سکیں گے؟ جو بھی چاہے گا دیکھ سکے گا. یہ گھڑی پڑی ہے سارے دیکھ رہے ہیں. وہ مور جو صرف جو دل کا منافق ہوگا وہ کہے گا نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا, لیکن وہ تو ہوگی نا. سرکار لکھا ہے خانہ کعبہ پر مہدی علیہ السلام کی شبیہ کب تک واضح ہو جائے گی؟ یہ نکمی باتیں ہیں یار, خود ہی دیکھ لو بس, جب ہوگی پتہ چل جائے گا. سرکار یہ سوال ہے کہ آئے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی بربادی آنے والی ہے, تو جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا داری وغیرہ چھوڑ دیں؟ وضاحت فرما دیں. سرکار بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کاروبار اپنا چھوڑ کے بیٹھے ہیں, کسی نے مکان تعمیر کرنا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھا, بھی تباہی ہونے والی ہے. یہ تو غلط ہے نا, آدمی تو مرنے لگتا ہے, پتہ بھی لگ جاتا ہے مر جائے گا, پھر بھی اس کو آکسیجن لگاتے ہیں نا. یہ کام کرتے ہو جو کرے ہو, جو شغل ہیں تمہارے, بس جب موت آئے گی دیکھا جائے گا. سرکار یہ سوال ہے کہ پارہ نمبر 12 میں بے شمار پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا. الف لام را کا پارہ نمبر 12 میں آنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ یہ خاص مقصد ہے, وضاحت چاہتے ہیں وقت پہ پڑے گا. جی سرکار ایک سوال ہے, کیا امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے دودھ ابھرے گا, کیا یہ سچ ہے؟ وہ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دودھ ہوگا, کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ نور ہوگا. بس جب جو کہے گا نا تو چھری مار کے دیکھتے نا اس کو. سرکار یہ سوال ہے, کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا امام آپ میں موجود ہے, کیا اس سال حج کا موقع پر ہوگا؟ اس کو تو پتہ نہیں ہے, بل آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں, کئی خاص راتوں میں بھی آتی ہیں. یہ تو سنا ہے نا جبریل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں. جی ہاں, تو لیکن سارے سنتے تو نہیں ہے نا, تو وہی سنتے ہیں نا جو اہل دل ہوتے ہیں نا, وہی لوگ سنیں گے نا, پھر جو ان کے معتقدین ہیں وہ ان کو پھر بتائیں گے نا. سرکار حجر اسود کے بارے میں ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ تصویر آتی ہے, کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں؟ آتی ضرور ہے لیکن پہچانو کس کی ہے. یہ کوئی بہت نازک مسئلہ ہے نا, کوئی اس کو تو پہلے پوری تصدیق ہو گئے, پہچانے اس کو, پھر کمپیوٹر میں دے, اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی. یہ بہت شور مچا ہوا, غیر مسلم میں بھی مچا ہوا کہ حجر اسود میں تصویر ہے. جتنے بھی حجر اسود کی تصویریں لوگوں کے پاس ہیں, الٹا کر کے اس کو دیکھیں, اس میں تصویر آتی ہے, لیکن کس کی ہے یہ تو وقت بتائے گا. اور یہ سرکار لکھا ہے, کیا ذاکر قلبی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ اگر تو پہلے سے خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اگر اس کا ذکر چل پڑا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے جب وہ اللہ نہ کرتا ہے نا تو دل کی دھڑکنیں تیز رہتی ہیں, اس کے خون کی ورزش ہوتی رہتی ہے, اس وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. سرکار یہ لکھا ہے کہ تابوت سکینہ اب کس کے پاس ہے یا کہاں ہے؟ ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. سرکار یہ عہدیداروں کے بارے میں ہے کہ کیا کوئی مرکزی عہدیدار کسی دوسرے امیدوار کی الیکشن مہم میں حصہ لے سکتا ہے؟ یہ تنظیمی سوال ہے. جب تک اس کو اجازت نہ ہو جائے انجمن کی طرف سے. یہ کچھ سوال ہے سرکار, یہ تو علماء کے بارے میں ہے, علماء کے سلسلے, روحانیت کے بارے میں نہیں ہے. روحانیت کے بارے میں, علماء سے پوچھنا میں. روحانیت کے بارے میں اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ سرکار یہ رہ گیا, جمعہ پڑھ چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں, کیا امام مہدی علیہ السلام بھی 14 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں؟ نہیں, وہ آدم علیہ السلام تشریف نہیں لا چکے, ان سے پہلے جو تھے نا آدم وہ آیا نا, یہ آخری آدم ہے نا. تیرا سوال امام مہدی یا حضور پاک